کم دلچسپی ہے، بلکہ اکثر صوفی جب کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو کبھی وہ کچھ نظر آتے ہیں، کبھی کچھ نظر آتے ہیں، یعنی کبھی وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف حقیقت کو دیکھتے ہیں، وہ کسی ایک فرقے یا ایک نظریے کے پابند نہیں ہیں، جو کچھ سچ نظر آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ کسی ایک لیبل میں یا فرقے میں تو آتے ہی نہیں ہیں۔ یہی مقصد ہے اس کا، جو کہتے ہیں کہ الصوفی لا مذہب لا، یعنی صوفی کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، وہ جو کچھ حقیقت سمجھتا ہے وہی اس کا طریقہ ہے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ منافقت کیا ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منافقوں کے کچھ مدارج ہوتے ہیں، لیکن منافق اصل میں وہ ہوتا ہے جو سرے سے کافری ہے، دکھانے کے لیے یا کسی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، حقیقتاً وہ سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں، کافری ہے۔ لیکن بعض منافقین جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے، وہ ایسے لوگ تھے جن کو شروع میں اسلام اچھا نظر آیا، کیونکہ ایک فطری بات ہے کہ جس وقت ہمارے سامنے ایک سچائی پیش کی جاتی ہے تو ہمارا دل فطری طور پر قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت انہوں نے پہچان تو لیا تھا کہ اسلام سچ ہے، لیکن بعد میں جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں یا دنیاوی خطرے ہیں، خاص طور پر یہ کہ جہاد میں جانا پڑتا ہے کیونکہ ان کا ایمان کمزور تھا اور نفس ان کے اوپر غالب تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اس وجہ سے وہ لڑائیوں سے بچتے تھے اور ہمیشہ ان کو کچھ مایوسی نظر آتی تھی کیونکہ نفسانیت ان کے اوپر غالب تھی، اس لیے ہر وقت ان پر مایوسی طاری رہتی تھی کہ کفار بہت طاقتور ہیں، مسلمان ضرور ہار جائیں گے، اگر وہ ہار جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، اس وجہ سے پہلے ہی سے کفار سے کچھ تعلقات پیدا کر لیں تو اچھا ہے۔ پھر وہ غداری کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ لوگ نہیں تھے جو سرے سے کافر تھے اور جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام لے آئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی حقیقت پہچانی، لیکن نفسانیت ان کی اتنی غالب آ گئی تھی کہ ان کا ایمان سمجھو مٹ گیا تھا اور صرف دنیاوی اور نفسانی اغراض کی وجہ سے وہ اسلام کی مخالفت کرنے لگے تھے۔ بعض لوگوں کو تو تم آج کل کے زمانے میں بھی دیکھو گے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام تو ختم ہو گیا اور پاکستان کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس قسم کی مایوسانہ باتیں کرتے ہیں اور پھر دشمنوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے بہت ترقی کی ہے، بہت طاقتور ہیں، یہ مسلمان کیسے ہیں، مسلمان یوں ہیں، بیکورڈ ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کافر ہی بات کر رہا ہے، بظاہر مسلمان ہے لیکن بات تو کافروں کسی ہے۔ اس طریقے سے بھی منافقت شروع ہو جاتی ہے، پھر آخر کار وہ مخالفت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں وہ اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ ایک پروسیس ہوتا ہے، انسان کے دل میں پہلے تو ایک کالا نقطہ ہوتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، آہستہ آہستہ وہ نقطہ بڑھتا ہے تو پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ خدا اور رسول کے دشمن ہی بن کر رہ گئے اور عملی طور پر کفار کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی مخالفت کی۔ یہ منافقت تھی۔ اس میں کچھ مدارج ہیں۔ بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں ہے، مومنوں کے بعد کفار کا ذکر آتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے بعد منافقوں کا ذکر آتا ہے۔ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مثال بیان کیا ہے کہ جیسے کوئی شخص اندھیرے میں چل رہا ہے، بجلی چمکتی ہے، اس روشنی میں وہ 2-4 قدم آگے بڑھتا ہے لیکن پھر اندھیرا ہو جاتا ہے اور پھر بجلی کی گرج کی وجہ سے وہ انگلیاں کان میں ڈال لیتا ہے اس خیال سے کہ گرج سے میں مر نہ جاؤں۔ منافقوں کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ محض دھوکہ دینے والی بات تھی، وہ مسلمان کبھی تھے ہی نہیں۔ جو بجلی انہوں نے دیکھی وہ سمجھو حقیقت کی بجلی تھی، وہ بجلی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ان کے سامنے پڑھتے تھے اور اسلام پیش کرتے تھے۔ ایک قسم کی روشنی ان کو نظر آئی لیکن ان کی نفسانیت اتنی قوی تھی کہ وہ تو صرف بجلی ہو کر رہ گئی، وہ اس کو ایک نور نہیں بنا سکے بلکہ اس چمک کے بعد پھر اندھیرا ہی اندھیرا رہ گیا۔ جس وقت وہ حقیقت ان کے کانوں میں پڑتی تھی تو ایسی پڑتی تھی جیسے گرج، جس سے انسان ڈرتا ہے اور ہول کھاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ بہرحال حقیقت کو پہچانتے تھے۔ ہر شخص کے اندر ایک روح ہے جو حقیقت کو پہچانتی ہے، وہ ایک حصہ ہے جو حقیقت کو پہچانتا ہے، دوسرا حصہ اس کو دباتا ہے اور نہ کر دیتا ہے، پھر اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ایک پروسیس ہوتی ہے۔ اس میں سے بعض نے پھر توبہ بھی کی، یعنی انہوں نے کچھ
منافقت کی، بعد میں توبہ کی اور سچے مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اگر کسی مرحلے پر رک جائیں اور توبہ کریں تو پھر وہ سچے مسلمان ہو سکتے ہیں اور ہو گئے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں، بعد میں بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور بعد میں انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ وہ بعد میں بڑے اچھے مسلمان بنے۔ اس وقت تو کچھ ڈگمگا گئے۔ اصل منافق وہی ہے جو شروع میں تو اسلام کو پہچانتا ہے، جس وقت وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ اسلام کی سچائی کو پہچان کر ہوتا ہے، لیکن بعد میں نفسانیت اور دنیا پرستی اس کے ایمان پر غالب آ جاتی ہے۔